بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج میں اپنی وائس نوٹ کے اوپر مدینہ کی ریاست کے اندر ربا، ایکولیٹی اور سوشل جسٹس اور ٹریڈرز کی ایکسپلائٹیشن کے سلسلے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول قائم کیے تھے اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اصل میں نے اپنی آخری وائس نوٹ میں مدینہ کی اسلامی ریاست اور اسلامی امہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ ویسے تو یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، مگر صرف میں آج کی وائس نوٹ کے اوپر 2 یا 3 اہم اصولوں کے اوپر جس پر مدینہ کی ریاست قائم تھی، کھڑی ہوئی تھی، اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تمام اصولوں پر اگر میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی 10 منٹ کی وائس نوٹ کے اوپر، تو میرے خیال سے نہ میں ان سب چیزوں کو کور کر سکوں گا اور ان اصولوں کے ساتھ بھی کچھ ذاتی ہوگی۔ تو مدینہ کی ایک ایسی ریاست تھی، ایک ایسی کمیونٹی تھی جس کے اندر خاص طور پر اس چیز پہ بہت اسٹرانگ ایمفیسائز تھا، بہت زیادہ اہمیت تھی کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے، یہ جو اوپریس لوگ ہیں، یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، جو ویک لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی دیکھ بھال، خاص طور پر معاشی حالت کی دیکھ بھال، ان کا حقوق کا خیال رکھا جائے۔ خاص طور پر خواتین کا، غلام جو تھے، جو اوپریس کمیونٹی جو تھی، جو بھی تھے، ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا، ایسا سوشل کانٹریکٹ بنایا جائے کہ ان کے تمام جان و مال، ان کے حقوق کی مکمل طور پر پروٹیکشن کی جائے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی پروٹیکشن کرنا۔ اس سلسلے میں پہلے جس اقدام کی بات کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کی اسلامی ریاست میں لیا، وہ تھا سودی نظام، ربا کے خلاف جہاد، یوزری کے خلاف جہاد۔ یوزری کے حوالے سے یا ربا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں شکلوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین ایکشن لیا۔ اس طبقے کے اوپر جو قرض دیا کرتے تھے، ظاہری طور پر جو قرض دیا کرتے تھے، وہ مالدار لوگ تھے، وہ امیر لوگ تھے، وہ پاورفل لوگ تھے، وہ مرچنٹ تھے، ان کے اوپر پابندی لگانا، خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ غریبوں کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، غریبوں کا اتصال نہ ہو۔ ربا کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 277 سے لے کے 280 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اس سورہ بقرہ کی آیت ہیں دونوں 277 اور 280 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت اس وقت آئی جب ایک سودی نظام چل رہا تھا اور لوگوں نے سود کے اوپر غریب طبقے کو قرض دے رکھا تھا، قرضے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو یعنی کہ سود کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس رسول کے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہیں، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ کتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی کے خلاف جنگ تم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مدد کے وہ اپنی جنگ کا اعلان کر رہے فرما رہے ہیں۔ آگے اور فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو فراغی تک مہلت دینی چاہیے، اگر قرض معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو ان قرآن شریف کی آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ سود کے خلاف کتنا بڑا جہاد اور کتنی سختی کے ساتھ نپٹا گیا۔ اور قرآن شریف کے ربا کے بارے میں اسی لیے اس بات کی اہمیت دی گئی کہ ربا جو ہے وہ اتصال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں سماج میں صرف غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے معاشی نظام یا کسی قسم کی گروتھ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک اس زبان میں لیا گیا، ایک بہت اصول بنایا گیا ربا کے بارے میں، جس کی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ کمزور اور لاچار اور غریب لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے۔ دوسری جو اہم بات جو میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت میں
مدینہ کے اسلامک ریاست میں جو لیا، وہ شدید ترین تاکید فرمائی کہ ربا کے بعد تاکہ کمزور طبقوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، وہ تھی ان تاجروں کے حوالے سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں لے کے جاتے تھے، وہ اس چیز کی ویلیو سے زیادہ قیمت فروخت کیا کرنے لگتے تھے۔ اگر ہسٹری دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تاجر جو تھے وہ اس وقت حالات دیکھ کے، اگر حالات خراب ہیں یا پھر کہتے ہیں وہ غریب ہے یا پھر مجبور ہے، تو اس میں وہ خرید و فروخت میں ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پاس کی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تو جو روم کے اندر جو ٹریڈر تھے، جو گریک کے اندر جو ٹریڈر تھے، جو بزنس مین تھے، جو تاجر، جو مرچنٹ تھے، ایون کہ جو عربین پیننسولا کے اندر جو تاجر تھے، وہ آپ دیکھیں گے کہ جو مرچنٹ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، وہ آدھے مرچنٹ ہوتے تھے اور آدھے وہ پائریٹ ہوتے تھے، آدھے وہ سلیو اونر ہوتے تھے، ان کے پاس بہت سے غلام ہوتے تھے، اور وہ سلیو سیلر بھی ہوتے تھے، یعنی کہ وہ سلیو کی جو غلاموں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، وہ آدھے وہ چور اور ڈاکو بھی ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہتھیار ہوتے تھے اس زمانے میں اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے۔ اپنے اس زمانے میں ٹریڈنگ کرنا بہت مشکل کام تھا، مرچنٹ بننا بہت مشکل کام تھا، اس لیے کہ آج تو بہت آسان ہے کہ ہم امیزون کے اوپر جا کے یا کسی اور ویب سائٹ پہ جا کر صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں گڈس جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ٹریڈر ہوتا تھا وہ خود کیری کرتا تھا اور خود اس کی حفاظت کرتا تھا، اسی راستوں میں حفاظت کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو بیچتا تھا۔ تو اس ماحول کے اندر جو مرچنٹ جو ہوا کرتے تھے وہ بہت رف اینڈ ٹف، بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، اور وہ بہت ظالم و جابر انسان بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کو رف و ٹف ہونا پڑتا تھا اپنی سروائیول کے لیے، لیکن اپنی رفنس کو وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو ماحول تھا خاص طور پر، اس میں چیز نظر آتی ہے کہ جان بوجھ کر جہاں پر کسی چیز کی قلت ہو وہاں پر ذخیرہ اندوزی کی جائے اور قیمتوں پہ جان بوجھ کر اضافہ کیا جائے، ناجائز منافع کمایا جائے، کمزور اور مجبور اور لیس فارچونیٹ لوگوں سے اگر ہم ان کو کہیں گے کہ اس زمانے میں وہ لوگ ان ایکول ایکسچینج کرتے تھے، اس زمانے میں کیا آج کے دور میں بھی ان ایکول ایکسچینج ہوتی ہے۔ ان ایکول ایکسچینج کو تھوڑا سا میں ذکر کر لوں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان ایکول ایکسچینج اصل میں ایک اکنامک کا ٹرم ہے۔ ان ایکول ایکسچینج جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ کنسیپٹ ہے، اس سے پہلے یہ مارکسسٹ اکنامکس نے اور ایکولوجیکل اکنامکس نے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت اور لین دین میں چھپا کر خریدنے والے کے ساتھ یا بیچنے والے کے ساتھ اتصال کیا جائے، ایکسپلائٹنس کی جائے، یعنی کسی چیز کی ویلیو $1 کی ہو، اس میں آپ کا منافع بھی شامل ہو، مگر آپ سامنے والے کی مجبوری دیکھ کے، سامنے والے کو غریب دیکھ کے یا پھر لیس پاورفل دیکھ کے یا پھر کسی اور وجہ سے آپ اس کو $2 کے بیچ دیں، اسے برخلاف ہو۔ ایکول ایکسچینج ایسی ہوتی ہے اگر آپ کی قیمت $1 ہو، اب ہر حالت میں، ہر صورت میں اس کو $1 کی ہی بیچیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکول ایکسچینج، اور باقی کو جو ہے وہ ان ایکول ایکسچینج کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی مطلب کہ انفارچونیٹلی ایکول ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شیئر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈونٹ سیل گولڈ فار گولڈ unless equal in weight and don't sell silver unless equal in weight۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کوئی مارکیٹ جائیں یا بازار جائیں اور آپ سونا لے کے جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے جتنے کا سونا ہے اسی کے برابر کا مجھے سونا دے دیں۔ اس طرح ٹریڈ نہیں ہوتی۔ فائدہ ہی کیا اگر سونے کے بدلے ہم سونا ہی برابر میں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم خرید فروخت سے پہلے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کا تبھی سینس بنتا ہے اگر ہم اس چیز کی تہہ میں جائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایکسچینج گولڈ ود ایکول گولڈ۔ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے زیادہ سونا ادا نہ کریں، نہ دام مانگیں۔ اس ویلیو سے اوپر سونا مانگنے اور نہ اس کی ویلیو سے نیچے سونا دیں۔ ہمیں اس بات کو مطلب کہ دماغ میں رکھنا ہوگا، ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ حضرت کے دور میں گولڈ یا سلور اس زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔
جہاں آج کل تو ہم ڈالر یا روپیز استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں گولڈ یا سلور کے ذریعے ٹریڈنگ میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ ایکسچینج آف گولڈ کے دی ہے۔ میں اس بات پہ اس لیے زیادہ وقت لگا رہا ہوں، زیادہ تفصیل سے ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت کہتے تھے کہ یہ جو ہے آپ ان ایکول ایکسچینج جو ہے، جب آپ دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس کی حالات دیکھ کر آپ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ربا ہے، کمزور لاچار لوگوں پر ظلم ہے، یہ بھی کمزور طبقے کا اتصال ہے، اور فارچونیٹلی، اور اس کو آن سے نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور اس کے اوپر گناہ عظیم ملے گا۔ انفارچونیٹلی یہ ایک عام پریکٹس تھی، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے اور اس طرح ہی ٹریڈنگ ہوتی ہے، مگر اس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سختی کے ساتھ نپٹا گیا، اس کو سختی کے ساتھ دبایا گیا، اور اس پریکٹس کو مکمل طور پر معاشرے سے ختم کر دی گئی، تاکہ کمزور اور غریب طبقے پر کم از کم بوجھ ڈالا جائے۔ یہ بات سارے اکنامسٹ اور اس زمانے کے بھی مطلب کہ جو منی ٹریڈرز تھے اور لون مافیا تھا، یا پھر ابھی بھی جو بزنس مین گروپ ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ جو ربا ہے، یہ جو سود ہے، اس کا جو کردار تھا وہ سراسر اتصال کے اوپر تھا، سراسر وہ ایک ظلم تھا کمزور طبقے کے اوپر۔ ابھی بھی کمزور طبقے پر بہت بڑا ظلم ہے، تو اس کے نتیجے میں نہ کوئی معاشی نظام میں پروگریس ہو سکتی ہے۔ جو انسان ایک دفعہ قرضے کے دلدل میں پھنس گیا تو زندگی بھر اس معاشی حالات کی نہیں پھنسا رہتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعد میں یہی غریب طبقہ امیروں کے لیے ایک طرح کا بانڈڈ لیبر بن جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق صرف سب کانٹیننٹل میں، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، میں نیپال اور باقی چھوٹے ملکوں کو شامل نہیں کر رہا، صرف اسی سب کانٹیننٹل میں اسی 3 جو بڑے ملکوں کا ذکر کیا میں نے، تقریباً 142 ملین لوگ ایسے ہیں جو بانڈڈ لیبر ہیں۔ ان لوگوں نے مالدار لوگوں کے ساتھ سود پہ قرض اٹھایا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، یا کسی اور وجہ سے مجبوری میں دیکھ کر ان لوگوں نے ان کو مہنگی سود کے اوپر ان سے قرض لیا، اور وہ سود کے وہ مطلب کہ قرض کے نیچے دبے جا رہے ہیں، قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ زندگی بھر ایک غلام کی زندگی گزارتے ہیں، جن کا کوئی حقوق نہیں ہوتے، کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ اس زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریکٹس کو مکمل طور پر مدینے کی ریاست سے ختم کر دیا تھا۔ تو میں نے آج 2 ٹاپک کو ڈسکس کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور لیس فارچونیٹ اور غریب طبقے کے لیے اٹھایا تھا، وہ تھا نمبر 1 سود کے خلاف جہاد کیا، اور اس پر میں نے آپ کو 2-3 سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا یہ جو تھا جو ان ایکول ایکسچینج تھا، یعنی کہ جو ٹریڈرز تھے وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے مطلب کہ خرید و فروخت میں، اور اس کے اوپر مطلب میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی، اور دونوں جو بڑے اقدام تھے وہ بہت ہی ان دونوں اقدام نے اسلامی معاشرے کے اندر اس کو کھڑا کرنے میں غریبوں طبقوں کو معاشی استحکام دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آخر میں مدینے میں جو ریاست تھی، جو امہ وہاں پر مقائم تھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں بہت ایمفیسائز کرتا ہوں میں کہ اس شخصیت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے اس پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا، اس ریاست کو اکٹھا کیا، ڈیولپ کیا، پروگریس لے کے آئے۔ وہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تھی، ان کی اسٹرگل تھی، جو ان کی زندگی تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کی جو سوچ تھی، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ان سے ہدایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنی مملکت میں مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ وائس نوٹ کے اوپر ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہوں گا جو مدینہ کی اسلامک ریاست سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ ہے سلیوری اور نالج، یعنی کہ جو غلامی نظام تھا جو اس وقت جو سارے اسٹیٹس جیسے بیزنٹین اسٹیٹ اور عربین پینسنسویلا اور آپ کا جو سیسنیڈ امپائر تھے، وہاں پر جو غلام کا نظام تھا، اور اس کی اگین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے، اسلامک ریاست نظام لے کے آئے جس میں غلاموں کے جو حقوق تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنی تھوڑی سی وائس نوٹ بناؤں گا۔ اور آخر میں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ
میں نے اس وائس نوٹ کے لیے جہاں قرآن شریف سے کچھ چیز سے مطالعہ کیا، ان سے چیزیں لی ہیں، جہاں احادیث سے چیزیں لی ہیں، کچھ کتابوں سے چیزیں لی ہیں، وہاں میں نے تیمور الرحمان صاحب کے وائس نوٹ سے بھی چیزیں لی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔